जी, द मानिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। ये तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। जी बिल्कुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस रिसर्च को जस्टिफाई भी करता है। हाँ, तो आज हम पाकिस्तान की आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक बहुत ही गहरा मुताला करने वाले हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी के हवाले से। बिल्कुल। इस कंपनी का नाम है नेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लिमिटेड, और जो लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं वो इसे GEMNEATS यानी जेम नेट्स के नाम से जानते हैं। जेम नेट्स, जी हाँ। तो अगर हम इस कंपनी का इब्तिदाई पस मंजर देखें ना, तो बड़ी हैरानकुन चीज सामने आती है। बिल्कुल, मैं जब इसका डाटा देख रही थी तो मैं भी काफी हैरान थी। मतलब ये कंपनी 2022 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर शुरू होती है, और फिर हैरत अंगेज तौर पर, हाँ, हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 3 साल बाद 2025 में ये पब्लिक लिमिटेड बन जाती है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जेम्स बोर्ड पर लिस्ट भी हो जाती है। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें, इतने कम अरसे में पब्लिक लिस्टिंग किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा संगमील होता है। सही बात है। मतलब ये कोई आम बात नहीं है। ये इस चीज को जाहिर करता है कि इनका जो कारोबारी मॉडल है वो कितना मुस्तहकम है। और इनकी रफ्तार कितनी तेज है। जी, रफ्तार भी, और उनकी सिमत भी बहुत वाज़ेह है। अच्छा, अगर हम उनकी मिल्कियत के ढांचे की बात करें, तो जून 2025 तक के जो आदाद शुमार हमारी रिसर्च में आए हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। वो शेयर होल्डिंग वाली बात ना? जी बिल्कुल। मतलब कंपनी के कुल 36.758 मिलियन शेयर्स हैं। जी, तकरीबन 37 मिलियन बनते हैं। हाँ, और हैरानकुन बात यह है कि ये इतने सारे शेयर्स सिर्फ 193 शेयर होल्डर्स के पास हैं। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिस पर सुनने वालों को गौर करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन शेयर्स का 90% हिस्सा सिर्फ डायरेक्टर्स, उनके CEO और उनके अहले खाना के पास है। बिल्कुल। यानी आम आवाम के पास सिर्फ 10% हिस्सा है। ये क्या सीन है? देखें, फाइनेंस में इस चीज की बहुत गहराई है। जब मालिकान के पास इतना बड़ा हिस्सा होना, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपने कारोबार पर मुकम्मल एतमाद है। जिसे स्किन इन द गेम कहते हैं हम। बिल्कुल वही। अगर उन्हें लगता कि कंपनी डूबने वाली है या मुनाफा नहीं देगी, तो वो अपना हिस्सा बेचकर निकल चुके होते। प्रॉफिट टेकिंग कर लेते। एग्जैक्टली। लेकिन उनका 90% शेयर्स अपने पास रखना मार्केट को ये सिग्नल देता है कि मालिकान को मुस्तकबिल पर बहुत भरोसा है। जबरदस्त। और इस भरोसे का नतीजा हमें उनकी आमदनी में भी नजर आता है। ओहो हाँ, वो फिगर्स तो कमाल हैं। मतलब मैं नंबर्स देख रहा था तो मैं हैरान रह गया। 2025 में कंपनी का खालिस रेवेन्यू यानी नेट रेवेन्यू 887.80% बढ़ गया है। तकरीबन 900% का इजाफा। हाँ, 900% का जंप। और ये बढ़कर 1662.64 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बनती है। तो इस धमाका खेज इजाफे के पीछे आखिर कहानी क्या है? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2-3 बड़ी वजूहात हैं। अच्छा। एक तो पिछले साल इनका जो इंजमाम या मर्जर हुआ था, उसने इनका साइज एकदम बड़ा कर दिया। सही, मर्जर का फायदा हुआ इन्हें। जी, उसके अलावा इनकी मकामी सेल्स में एक जबरदस्त किस्म का इजाफा देखने में आया। लोकल मार्केट में डिमांड बढ़ी है इनकी। बिल्कुल। और सबसे अहम चीज जिसने मुझे पर्सनली बहुत इम्प्रेस किया, वो ये है कि कंपनी ने पहली बार एक्सपोर्ट सेल्स शुरू की। ओह, मतलब अब डॉलर्स में भी आमदनी आ रही है। जी हाँ, और आपको पता है पाकिस्तान में IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करना कितना जरूरी और मुनाफा बख्श है। ये तो बहुत बड़ा एज है इनके पास। और एक और बात, जो PSX पर लिस्टिंग और IPO हुआ ना, उसने कंपनी को अपने ऑपरेशंस फैलाने के लिए बेहतरीन कैपिटल और लिक्विडिटी फराहम की, जिसकी वजह से वो इतना खुलकर खेल सके। बिल्कुल। पैसा आया तो उन्होंने उसे ग्रोथ पर लगाया। लेकिन ग्रोथ की भी तो कोई कीमत होती है ना? 100% दुरुस्त। मतलब जहां हमने देखा कि आमदनी बढ़ी है, वहीं अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को देखें, यानी जो लागत आई है, उसमें 1856.19% का होशरुबा इजाफा हुआ है। ये नंबर थोड़ा डराने वाला लगता है शुरू में। हाँ, मतलब रेवेन्यू 900% बढ़ा और लागत 1800% बढ़ गई। जी, इसका सीधा असर इनके मार्जिन्स पर पड़ा है। जरा इसको सादा अल्फाज में समझाएंगे आप? जरूर। देखिए, जब लागत इस तेजी से बढ़ती है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसे हम GP मार्जिन कहते हैं, वो सिकुड़ जाता है।
تو ان کا مارجن کتنا گرا؟ پچھلے سال ان کا جی پی مارجن 62% تھا، جو کہ بہت زبردست ہے۔ بہت زبردست تھا، لیکن اس سال وہ گر کر 24.74% رہ گیا۔ یعنی آدھے سے بھی کم ہو گیا۔ جی، کیونکہ نیا انفراسٹرکچر لگانے اور نئے کلائنٹس لانے کی جو ابتدائی کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں اس کاسٹ میں ان کی ٹیم کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ بالکل، ہیومن ریسورس کے بغیر تو آئی ٹی کمپنی نہیں چل سکتی۔ ہاں، میں ایک اور دلچسپ حقیقت دیکھ رہا تھا کہ کمپنی نے اپنی افرادی قوت یعنی ملازمین کی تعداد 201 سے بڑھا کر 267 کر دیے۔ 66 نئے لوگ بھرتی کیے ہیں، وہ بھی ایک سال میں۔ اور آئی ٹی کے لوگ آپ کو پتا ہے کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں جی، ٹاپ ٹیلنٹ سستا نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ان کے جو انتظامی خراجات ہیں ان میں 141.73% اضافہ ہوا ہے۔ اور مارکیٹنگ پر بھی تو خرچ کیا ہے انہوں نے۔ ہاں، مارکیٹنگ اور سیلز فورس کی تنخواہوں پر کوئی 69.02 ملین روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ برانڈ بلڈنگ کی قیمت ہے جو انہیں مارکیٹ شیئر لینے کے لیے دینی پڑی۔ اچھا، اب یہاں نا ایک بہت بڑا معمہ سامنے آتا ہے منافع اور ای پی ایس کے حوالے سے۔ وہ ڈائلیوشن والا پوائنٹ؟ ہاں جی، میں بتاتا ہوں، ذرا سسپینس تو بننے دینا۔ ہاں ہاں، اچھا چلے بتائیں۔ دیکھیں، آپریٹنگ پروفٹ 166% بڑھا اور خالص منافع یعنی نیٹ پروفٹ 112.56% بڑھ کر 63.268 ملین روپے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب پروفٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔ ہاں، لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، فی حصہ آمدنی جسے ہم ای پی ایس کہتے ہیں وہ 3.44 روپے سے کم ہو کر 1.88 روپے رہ گئی۔ یہ چیز اکثر لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ بالکل، پروفٹ ڈبل ہو رہا ہے اور ای پی ایس آدھی ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ آپ ہی حل کریں۔ میں سمجھاتی ہوں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو خالص منافع کا مارجن تھا وہ 17.68% سے کم ہو کر 3.81% پر آ گیا تھا، کیونکہ اخراجات بہت بڑھ گئے تھے۔ جی، اور دوسری اور سب سے بڑی وجہ نئے شیئرز کا جاری ہونا ہے۔ جب وہ پبلک ہوئے۔ بالکل، جب آئی پی او آیا تو مارکیٹ میں نئے شیئرز آئے۔ اب پروفٹ تو بڑا ہے، لیکن اس پروفٹ کو بانٹنے والے شیئرز کی تعداد اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ گئی۔ تو ہر شیئر کے حصے میں کم منافع آیا۔ ایگزیکٹلی، جسے ہم ڈائلیوشن کہتے ہیں۔ چلیں، یہ معاملہ تو حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں مالی سال 2026 کی پہلی ششماہی کی طرف۔ 1HFY26۔ جی، اس میں ہمیں ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ واقعی ایک تھرلر والا موڑ تھا۔ پہلے تو 6 ماہ میں مسلسل ترقی نظر آتی ہے۔ ریونیو مزید 34.82% بڑھ کر 1020.89 ملین روپے ہو گیا۔ یعنی صرف 6 ماہ میں 1 ارب روپے کا ہنسا کراس کر لیا۔ بالکل، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ مقامی سیلز کا تھا۔ لیکن پھر وہ واقعہ ہوا۔ ہاں، اچانک ان کی فائنینشل رپورٹ میں ادر ایکسپنسز یعنی دیگر اخراجات 1.27 ملین روپے سے سیدھا چھلانگ لگا کر 150.97 ملین روپے تک پہنچ گئے۔ یہ 150 ملین روپے کا جھٹکا بہت بڑا تھا۔ اور اس کی وجہ سن کر تو واقعی دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر جیریز ڈناٹا کے گودام میں ایک ہولناک آگ لگی تھی۔ جی، جس میں بہت سی کمپنیوں کا نقصان ہوا تھا۔ ہاں، اور اس آگ میں نیٹس انٹرنیشنل کا جو نیا امپورٹ کیا ہوا سامان تھا، ہارڈ ویئر تھا، وہ جل کر بالکل خاکستر ہو گیا۔ ایک آئی ٹی کمپنی کے لیے اس کا امپورٹڈ ہارڈ ویئر اس کی لائف لائن ہوتا ہے۔ بالکل، کروڑوں روپے کا سامان راکھ بن گیا اور پروجیکٹس بھی خطرے میں پڑ گئے۔ کوئی بھی اور کمپنی ہوتی تو شاید ریکور نہ کر پاتی۔ تو پھر ان کا بچاؤ کیسے ہوا؟ یہاں تصویر اتنی تاریک نہیں ہے جتنی لگتی ہے۔ اچھا۔ میں تو سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ نہیں، اسی رپورٹ میں اگر آپ ادر انکم کو دیکھیں نا تو اس میں 4535.29% کا ناقابل یقین اضافہ ہوا ہے۔ 4500%؟ یہ کوئی معجزہ ہوا تھا کیا؟ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ ان کی بہترین رسک مینجمنٹ تھی۔ انہوں نے سامان کی انشورنس کروائی تھی۔ شکر ہے۔ جی، تو انشورنس کلیم کی شاندار ریکوری ہوئی اور ساتھ ہی ان کے بینک ڈپازٹس پر بھی انہیں اچھا منافع ملا۔ تو مطلب نقصان کی بھرپائی ہو گئی۔ بالکل، انہوں نے اس کلیم سے اپنا سارا ڈیمیج کنٹرول کر لیا۔ لیکن پھر بھی کیش فلو پر تو دباؤ آیا ہوگا نا، فوری طور پر سامان دوبارہ منگوانے کے لیے۔ ظاہر ہے، اور اسی لیے انہیں ورکنگ کیپٹل کے لیے شارٹ ٹرم قرضے لینے پڑے۔ اور اس سے فائنانس کاسٹ بڑھ گئی ہوگی۔ جی، حالانکہ اس وقت شرح سود میں کمی یا مانیٹری ایزنگ چل رہی تھی،
پھر بھی ان کی فائنانس کاسٹ 40.77% بڑھ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن پھر منافع کا کیا بنا؟ ان سب مشکلات کے باوجود کمال یہ ہے کہ خالص منافع 82.81% بڑھ کر 41.263 ملین روپے رہا، واہ، یہ تو واقعی زبردست ہے۔ اور ای پی ایس بھی 68 پیسے سے بڑھ کر 1.12 روپے ہو گئی۔ مطلب کرائسس کو انہوں نے بہت اچھے سے مینج کیا۔ بالکل، مینجمنٹ کی اصل پہچان برے وقت میں ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کے مستقبل کے لاہے عمل جو فیوچر آؤٹ لک پر بات کرتے ہیں۔ جی، ان کے پلانز کافی ایمبیشس ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق یہ کمپنی اب سائبر سیکیورٹی اور فائبر ٹو ہوم پروجیکٹس میں گہرائی تک جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں سیکٹرز آج کل بوم پر ہیں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ بینکنگ، ایجوکیشن اور ریٹیل کے شعبوں پر بھی ان کا فوکس ہے۔ اور ان کی ایک حکمت عملی جو مجھے بہت پسند آئی وہ ہے آؤٹ سورسنگ پر توجہ۔ ریسورس آؤٹ سورس کرنا؟ جی، معروف ٹیلی کام اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو اپنے بندے اور سروسز آؤٹ سورس کرنا، یہ مستقبل کا ایک انتہائی منافع بخش اور محفوظ ماڈل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کو پروجیکٹ بائی پروجیکٹ ریکرنگ ریونیو ملتا رہتا ہے۔ بالکل، اور بڑی کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں مستقل ملازمین نہیں رکھنے پڑتے۔ زبردست۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے نیٹس انٹرنیشنل کے سفر کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر ہم سب کو غور کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل، بتائیے۔ آج کے اس پورے تجزیے اور خاص طور پر اس آگ لگنے والے واقعے کے بعد ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی اتنی تیزی سے ابھرتی ہوئی آئی ٹی کمپنی درآمد شدہ ہارڈ ویئر پر انحصار کرتی ہے، امپورٹڈ گڈز پر، جی، اور سپلائی چین میں آگ لگنے جیسے حادثات پیش آ جائیں، تو کیا صرف انشورنس کلیمز پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کیونکہ انشورنس آپ کو پیسہ تو دے دے گی، لیکن پروجیکٹ کی ڈیڈ لائنز کا کیا ہوگا؟ تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ایسی کمپنیاں مقامی سطح پر ہارڈ ویئر کی تیاری اور متبادل سپلائی چین کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچیں؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ لوکل مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین کا متبادل ہونا اب وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ وہ ٹاپک یا کمپنیز تجویز کریں جن پر آپ ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ Like and subscribe.